السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فرام مارواڑی کالج، سبجیکٹ اردو۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو زبان کی تاریخ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے میل جول اور اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی اور وہ اردو تھی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ابتدا میں اردو لشکر ہی تک محدود بھی تھی، جو لشکر میں ہی بولی جاتی تھی۔ فوجی لوگ آپسی بات چیت اسی میں کرتے تھے۔ یوں تو ہندوستان میں جب محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے اسی وقت سے اردو کی ابتدائی نشانات ملنے لگتے ہیں، لیکن دور شاہ جہانی یعنی 1665 عیسوی میں اردو اپنی حقیقت منوانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ صوفیاء کرام کے بیان اور سلاطین وقت کی سرپرستی پا کر اردو تیز رفتاری کے ساتھ ارتقائی منازل طے کرتی رہی۔ ادھر محمد بن تغلق نے اپنے دارالسلطنت دلی سے دیوگری دکن منتقل کی تو اس کے ساتھ بے شمار افراد دکن منتقل ہوئے، جن کے ساتھ اردو بھی دکن کے علاقوں بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ تک جا پہنچی۔ وہاں کے حکمرانوں نے اس زبان کی سرپرستی کی اور یوں اردو زبان رفتہ رفتہ ادبی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ دکن ہی میں ہمیں اردو نظم و نثر کی ابتدائی نمونے ملتے ہیں۔ ادھر شمالی ہندوستان میں امیر خسرو کی مشہور تصنیف خالق باری ملتی ہے، جس میں عربی، فارسی، ترکی اور ہندی کے الفاظ خوبصورتی سے استعمال ہوئے ہیں۔ یوں تو امیر خسرو کے یہاں متفرق اشعار ملتے ہیں، لیکن اب تک کے تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار پاتا ہے۔ اسی طرح اردو نثر کے لیے تصوف کا رسالہ معراج العاشقین، مرتبہ سید گیسو دراز بندہ نواز اردو نثر کا ابتدائی نمونہ قرار پاتا ہے، لیکن سب سے پہلی نثری کتاب ہے ملا وجی کی سبرس۔ ادھر دکن میں شاعری کی روایت پھلتی پھولتی رہی اور لوگوں کے توسط اس کی گونج شمالی ہند میں پہنچتی رہی۔ ولی دکنی کا جب دور آیا تو ان کا کلام شمالی ہند میں بہت مقبول ہوا۔ ولی خود بھی دلی آئے اور یہاں صوفی سعد اللہ گلشن سے ملے، جنہوں نے ولی کو مشورہ دیا کہ اپنے کلام سے دکنی پن ختم کرے اور زبان اردو معلیٰ اختیار کرے، اور اس طرح شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز ہوا۔ ولی کی یہاں احیام گوئی زیادہ تھی، اس لیے یہاں کے لوگوں نے اسے ہی شاعری کا معیار بنا لیا۔ ولی کے اثرات سے دلی میں جب شاعری کا دور شروع ہوا تو اس میں احیام گوئی زیادہ تھی، اس لیے یہ دور احیام گوئی ہی کا دور کہلایا۔ احیام گوئی کے بعد میر، درد اور سودا کا دور آتا ہے، جسے اردو شاعری کا عہد زری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں اردو شاعری اپنے معراج تک جا پہنچی تھی۔ ولی میں اردو شاعری اپنے معراج تک جا پہنچی تھی، یعنی ترقی کر چکی تھی۔ دلی میں بیرونی حملوں اور طوائف الملوکی کی وجہ سے دلی کے شاعروں نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ نوابین اودھ نے یعنی کہ اودھ کے نواب نے ان کی خوب سرپرستی کی اور اس طرح دلی کی بساط شاعری لکھنؤ جا پہنچی اور
یوں لکھنؤ میں شاعری کا ایک نیا انداز شروع ہوا جو دبستان لکھنؤ کہلایا۔ لکھنؤ اسکول کے مشہور شعراء میں مصحفی، انشا، جرائد، آتش، ناسخ، انیس و دبیر اور امانت وغیرہ ہیں۔ دلی کے اجڑتے ہی دبستان لکھنؤ وجود میں آیا، لیکن جیسے ہی دلی میں امن و امان ہوا، دلی میں اسی دور میں غالب، مومن اور ذوق جیسے شاعر ہوئے جن کی شاعری پر اردو شاعری کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ ان کے بعد داغ اور امیر مینائی کا دور آیا، جس کے بعد اقبال، جگر، حسرت فانی، اصغر، فراق اور فیض تک شاعری جا پہنچی۔ 1857 سے قبل نثر چند قصے، کہانیوں اور تصوف کی رسائل تک محدود تھی۔ عبارت میں مقفع، مسجع، عبارت آرائی اور تصنع پایا جاتا تھا۔ سر سید نے اردو کو اس تصنع سے پاک کیا اور اپنے رسالے تہذیب الاخلاق سے سادہ نثر نگاری کا آغاز کیا، جسے جدید اردو نثر کا آغاز کہا جاتا ہے۔ اردو میں جدید نظم کی بنیاد محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے رکھی۔ اسی طرح سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، نذیر احمد شبلی نعمانی نے اردو نثر کو بام عروج تک پہنچایا۔ اس کے بعد اردو نثر میں مرزا فرخ اللہ بیگ، مہد القادری، پطرس بخاری، پریم چند، مولوی عبدالحق، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، رشید صدیقی، کشن چندر بیدی اور احتشام حسین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح اردو نظم و نثر اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی یہاں تک جا پہنچی جہاں ہم فخر سے کہہ دیتے ہیں، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو آج ہم لوگوں کا یہ چیپٹر اردو زبان کی تاریخ مکمل ہوا۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ باقی نیکسٹ کلاس میں